نواز شریف کی جو ستارے ہیں نا ٹکراؤ میں رہتا ہے. جب وہ اقتدار میں آتا ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو میرے سامنے ہے نا میں سے ٹکرا جاؤں اور اپنے راستے کی ہر چیز جو ہٹا دوں. علم جو ہے نا وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کا نا اتنا عروج ہے اب یہ نا نیچے گرے گا یا. اچھا اور پھر ایسے ہی ہوا اور میاں صاحب دھڑام ہو گئے. دھڑام ہو گئے. لوگ تو کہتے ہیں خان مر گیا. جب گنے کا رس نکالتے ہیں تو اس بڑے کڑاہ میں اس کو رکھتے ہیں تو نیچے سے آگ جلاتے ہیں تو اوپر سے جو میل وغیرہ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے. وہ اتارتے جاتے ہیں نیچے پھر خالص گڑ رہ جاتا ہے اس کو. اور میں یہ ان کو مثال دیتا ہوں کہ اس گڑ کی مثال ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے غلط لوگ تھے وہ میل کی چیل جو تھی وہ اتر رہی ہے اور نیچے خالص جو ہے نا لوگ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. علم یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ باریک شریعت سے مجھے ملک میں نظر آ رہا ہے. وہ جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ووٹر نہیں، وہ بالکل خالی ہے. خان صاحب مجھے ایسے راج کرتے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے لیکن وہ اپنے ووٹ بھی ادھر چھوڑ گئے. ایک طرف ہمارا علم ہے دوسری طرف سروے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سروے اور جو علم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی نہیں ان بلکہ کرائی گئی ہیں. پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اس کو نہ سپورٹ کر رہی ہے. کہ لوگوں کو مزاج لگ رہا ہے کہ یہ زوال ہے لیکن جو علم کہہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ زوال نہیں ہے. اس کا عمران خان کا جو معیار ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ٹائم نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس نے نواز شریف کی جلا وطنی کی اس وقت پیش گوئی کی تھی جب نواز شریف کی طاقت کا ڈنکا بج رہا تھا، جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف کو کوئی ہاتھ میں لگا سکتا ہے. اس وقت نواز شریف کی جلا وطنی کی جو ہے وہ پیش گوئی کی تھی. میرے ساتھ موجود ہیں ملک نزاکت پھلروان صاحب. ملک نزاکت صاحب جو ہے وہ علم جعفر کے بادشاہ ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ گرو ہیں علم جعفر کی تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہی پیش گوئی نہیں کی کہ نواز شریف جلا وطن ہوگا، ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک فوجی سربراہ اقتدار پہ قابض ہوگا اور وہ دہائیاں اس کے اوپر جو ہے وہ ملک کے اوپر حکومت کرے گا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نواز شریف جلا وطن ہوا اور پرویز مشرف مسند اقتدار پر بیٹھا. بہت شکریہ پھلروان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس وقت تو نواز شریف طاقتور تھا، کوئی اسے ہاتھ اتنی 2/3 اکثریت کیسے آپ نے پیش گوئی کر دی؟ بس یہ ہے کہ میرا ایک تو علم جعفر کے ساتھ ساتھ میں روحانیت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ میں بچپن میں 6 یا 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے مولا حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد میں بس کالج لائف میں آ گئے. پھر ایک دفعہ میرے ساتھ ایک کلیگ تھے وکالت میں، وہ صدر تھے، میں نائب صدر تھا. تو وہ حج پہ چلے گئے، میں قائم کام صدر رہا 2 ماہ. تو میرے نا دل میں خیال آیا کہ وہ حج پہ چلے گئے کبھی ہم بھی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں وہ سارا نظارہ دکھا دیا. میں نے وہ زیارت کی، خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کی. تو تب سے مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے. دکھا دیتا ہے. ناظرین میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک نزاکت پھلروان صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اٹھ کے آ گیا، نہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے فارغ التحصیل ہیں. یہ گریجویشن وہاں سے کی، ماسٹرز وہاں سے کیا. یہ نہیں ہے کوئی مسیطڑ مولوی ٹائپ نہیں ہے. یہ باقاعدہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے فارغ التحصیل ہیں. جب مجھے نا وہ میرا جو علم ہے وہ بھی کہتا ہے اور مجھے نا کچھ چیزوں کا نا قبل از وقت میرے ذہن میں آ جاتی ہیں چیزیں قدرتی طور پہ کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد مجھے نا سورہ رحمان کی تلاوت کی خواب میں. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد
کوئی آج سے کوئی 6-7 سال قبل ایک آیت ہے قرآن پاک کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اس کو بھی خواب میں پڑھنے کا مجھے شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نظام ہے، مجھے یہ چیزیں میں ماشاء اللہ ماشاء عام اللہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتا، بے یہ شک جو روحانی سلسلہ ہے، کیونکہ آج موقع ملا ہے ایسی جگہ پہ بیٹھنے کا اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہاں باتیں لوگ کرتے سمجھتے کہ پتہ نہیں ایسے ہی جو جی ہے ہاں۔ نا ہاں تو وہ جو آیت ہے نا اس کی میں روزانہ ایک تسبیح کرتا ہوں نماز فجر کے بعد۔ اچھا وہ نواز شریف والا یہ ہے کہ جب نواز شریف کا بہت بڑا عروج تھا تو نواز شریف کی جو ستارے ہیں نا، اس کا جو سٹار ہے نا وہ ٹکراؤ میں رہتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتا ہے نا وہ تو اس کا مزاج ٹکراؤ والا ہو جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز جو میرے سامنے ہے نا میں سے ٹکرا جاؤں اور اپنے راستے کی ہر چیز جو ہٹا دوں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے وہ جو ٹکراؤ والا سسٹم ہے اس کی طبیعت میں اور اس کے سٹار میں، تو وہ نا فوجی حکمرانوں سے الجھ رہا تھا۔ تو میری ایک دو دوستوں کے ساتھ، فوجی دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ یہ بات میں ڈسکس کی کہ مجھے اس کے حالات نا جو ٹکراؤ ہے نا فوج کے ساتھ، یہ مجھے نا اچھا نہیں نظر آ رہا ہے اس کا مستقبل جو ہے۔ تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ اب جو جرنیل ہے پرویز مشرف، اگر اب میاں صاحب نے اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کیا تو یہ اس کی حکومت ختم کر، اور مجھے بھی وہ حالات نظر آ رہے تھے اپنے علم کے ذریعے۔ اچھا تو ایسے ہی ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہماری پیشین ہوئی تھی یا دوستوں کے ساتھ جو باتیں شیئر کی تھیں اس بارے میں، وہ سچ ثابت ہوں گے تو چند تھوڑے سے عرصے کے بعد جب ان کی حکومت بہت پیک پہ تھی، ہر عروج کو زوال آنا ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، تو ستارے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو علم جو ہے نا وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کا نا اتنا عروج ہے، اب یہ نا نیچے گرے گا یا، اچھا اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اتنا عروج اور اتنی بڑی پاورفل حکومت اور دو تائی اکثریت، اور میاں صاحب دھڑام ہو گئے دھام ہو گئے، اور پھر ان کو جرابت کاٹنی پڑی۔ اس کے بعد پھر وہ باقی پرویز مشرف کا دور آ گیا فوجی کا، اس نے بھی 10 سال پھر حکومت کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان، آپ کا جو علم جفر ہے، آپ جس کے ماہر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کو اس وقت عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، پارٹی سمجھ لیں کہ بس نام کی رہ گئی یا کوئی بندہ ساتھ نہیں، آپ کو اس کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں خان مر گیا۔ میں دوستوں سے یہ باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جب گنے کا رس نکالتے ہیں تو اس بڑے کڑاہ میں اس کو رکھتے ہیں، تو نیچے سے آگ جلاتے ہیں، تو اوپر سے جو اس کی خام میل کچیل ہوتی وغیرہ ہے۔ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے، وہ اتارتے جاتے ہیں نیچے، پھر خالص گڑ رہ جاتا ہے، اس کو پھر وہ گڑ کی صورت میں لے آتے ہیں۔ تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ فلاں بندہ بھی چلا گیا، فلاں بھی، وہ جار جو چلے گئے وہ بھی پچھتا رہے ہیں، اور میں یہ ان کو مثال دیتا ہوں کہ اس گڑ کی مثال ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے غلط لوگ تھے وہ میل کچیل جو تھی وہ اتر رہی ہے، اور نیچے خالص جو ہے نا لوگ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علم یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ باریک اکثریت سے مجھے ملک میں نظر آ رہا ہے راج کرتا ہوا، راج کرتا حکومت ہوا، بنا لے گا۔ حکومت بنا لے گا۔ لیکن ملک صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان ختم ہو چکا ہے۔ خان ختم نہیں ہو رہا، خان کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں، بس جو فرنٹ مین ساتھ لوگ تھے وہی گئے ہیں، ووٹر نہیں گیا، ووٹر اسی جگہ پہ سٹینڈ ہے، بلکہ ووٹ بڑھ رہے ہیں اس کے، اور وہ جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ووٹر نہیں، وہ بالکل خالی ہے۔ ملک صاحب یہ آپ کا روحانی تجزیہ ہے یا سیاسی تجزیہ ہے؟ یہ میرا روحانی تجزیہ ہے، روحانیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیاسی معاملات جو ہیں وہ تو
الگ ہے نا جی، وہ ان کا روحانیت سے یا ان کا اس ہمارے علم سے جتنے بھی علوم ہیں جو مستقبل کی پیشینگوئیاں دیتے ہیں، تو میں نے ماضی میں بھی جتنی پیشینگوئیاں دی تھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. اور اب بھی یہ جو خان صاحب کے بارے میں ہے، خان صاحب مجھے ایسے راج کرتے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اٹھتے خان صاحب اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملک صاحب ایک اور بات بتائیں، بندہ کوئی نہیں ہے، سارے جو جن کا ووٹ بینک ہے، آپ کہتے ہیں چلو ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، ووٹ خان کا ہے، لیکن الیکشن بھی تو لڑنا ہے. کون سے بندے عمران خان کی طرف سے الیکشن لڑیں گے؟ کیا اگر وہ لڑیں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جیت جائیں؟ جی اب تو صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ لوگ تو جو اس کے ساتھ فرنٹ پہ تھے، جو الیکٹریبل لوگ تھے، جو ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے، لیکن وہ اپنے ووٹ بھی ادھر چھوڑ گئے. اچھا. کہ میں نے کافی لوگوں سے نا، جو غریب لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں اپنی مشکلات کے لیے، ان سے میں سروے کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دل کیا کہتے ہیں، ہمارا علم کیا کہتا ہے، یہ لوگوں کے دل کیا کہتے ہیں. اچھا. تو میں نے غریب سے غریب طبقے کے لوگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، الیکشن آنے دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا. لوگ اس انتظار میں کہ کب الیکشن ہو اور کب ہم ووٹ ڈالیں اور خان صاحب کو جتائیں. اچھا. اور میں نے ہر سیاسی مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے معاملات کے لیے، ٹھیک ہے. علمی روحانی، تو یہ بھی ایک سروے ہوتا ہے ہمارا بھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف ہمارا علم ہے، دوسری طرف سروے ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور سروے اور جو علم ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور بڑی مطابقت ہے ان میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم بھی یہ کہہ رہا ہے اور لوگوں کی آواز بھی یہ کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مثال ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا، بالکل صحیح ہے. جو خلق کی آواز ہے وہی اللہ کی آواز ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حکمرانوں کو، جیسا کہ نواز شریف صاحب کی مثال تھی کہ اتنا روح تھا تو یکدم جیل میں آ گئے، تو جب زوال ہوتا ہے تو پھر روج بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی نہیں، ان بلکہ کروائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں نے کروائی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی ذات پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی اچھا. کہ اس نے کچھ ایسے کیا ہو یا اس نے کوئی غلطی کی ہو. وہ سیاسی غلطیاں ہیں، وہ میرے خیال میں کچھ علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی امر ہے، ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو علم جعفر ہے یہ حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، یہ سلسلہ نبی پاک سے. علم جعفر جو ہے یہ اس میں وہ نہیں ہے، کوئی کالا جادو نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. یہ علم ہے بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل صحیح ہے. پاکیزہ علم ہے. پاکیزہ علم ہے. یہ نہیں ہے کوئی، وہ لوگ جو ہے ایسے علم کو کہتے ہیں نا کہ علم جعفر، یہ علم العداد ہے. عداد سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نام کے کتنے عدد ہیں، آپ کے نام کے کتنے عدد ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ عداد بتاتے ہیں، پھر وہ عداد سے نکالا جاتا ہے کہ کس طرح اس کا سٹار میچ ہوتا تو ہے. عداد اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، اس وقت اس کا جو سلسلہ ہے نا جی وہ اوپر جا رہا ہے، اٹھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی مخالفین الیکشن تو کہہ رہے ہیں خان گئے ہو. اب الیکشن کروا لیں، اس کا مرال بہت بلند ہے. اچھا نزاکت بھائی ایک اور بات بتائیں، عمران خان گرفتار ہوگا یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہے. جو علم بتا رہا ہے نا کہ اس کو مشکلات ہیں وقتی طور پر، لیکن اس کے علم میں، اس کے جو سسٹم ہے اس میں پریشانی نظر نہیں آ رہی. اچھا، گرفتاری نہیں ہے. گرفتاری نہیں میرے علم میں نظر آ رہی. یہ بس اس کو رگڑا لگے گا. بس وہ تو ویسے ہی لگ رہا ہے، لگتا رہے گا، لیکن یہ آنکھ میں چلتی رہے گی. لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے خان نکل کے آئے گا. خان نکل کے آئے، بلکہ ان کی حکمت عملیوں سے زیادہ وہ اس کا مرال آپ کو.
اور پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جو اس کو نہ سپورٹ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نظام ہے اپنا، اس کو تو چیلنج نہیں نہ ہم پہنچ سکتے ہیں. اس کو کوئی چیز جو ہے نا اس کے پیچھے ہے کوئی ذات جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اوپر لے جا رہی ہے. دیکھیں کتنے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں اس کو، بلکہ وہ لوگ پریشان ہیں جو گئے ہیں، جو چھوڑ کے گئے ہیں. کیونکہ عوام ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جیسے کہ نواز شریف کی بات ہے کہ اس کو ہمارے علم کے مطابق ہی بات کی تھی کہ یہ نواز شریف جلا وطن ہوگا، اس کی حکومت ختم ہو گیا، کہ بہت بڑا روج تھا اس کو. اب جو علم ہے، یہ جو علم ظفر ہے، علم جو ہے نا وہ یہی بتا رہا ہے کہ لوگوں کو بازار لگ رہا ہے کہ یہ زوال ہے، لیکن جو علم کہہ رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ زوال نہیں ہے، اس کا عمران خان کا جو معیار ہے وہ اوپر جا رہا ہے. یہ علم بتا رہا ہے. ہم تو علم کی بات کرتے ہیں نا کہ جو علم ظفر ہے وہ یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو لوگوں کو زوال نظر آ رہا ہے یہ عمران خان کا عروج کا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہر تکلیف کے بعد شفا ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. اسے آسانیاں بھی ملی ہیں. اس کا سٹار ہی شروع سے ایسا ہے کہ اس نے ساری عمر اس کا سٹار عروج میں رہا ہے، چمکتے ہی رہا ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ کیونکہ اس بندے کی جو اس کا سٹار ہے نا اس کی سوچ اپنے لیے نہیں ہے، اس کا سٹار جو ہے وہ دوسروں کے لیے، دوسروں کا مرال جو ہے بلند کرنے کے لیے، اپنے ملک کا بلند کرنے کے لیے. نزاکت بھائی ایک اور بات بتائیں، آپ کو الیکشن، آپ کے علم کے مطابق آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، علم تو ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. الیکشن جو ہے نا وہ علم کے مطابق جو ہے نا ہمارا جو علم کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا. بہت شکریہ ملک نزاکت صاحب. آپ نے ملک نزاکت صاحب کی باتیں سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علم کے مطابق جو آپ کو عمران خان کا زوال نظر آ رہا ہے یہ زوال نہیں، یہ اس کا عروج ہے. اور انہوں نے جب نواز شریف کی جلا وطنی کی پیش گوئی کی تھی تو کوئی بندہ نہیں مانتا تھا، اور آج وہ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ عمران خان اس طرح چمکے گا جس طرح سورج چمکتا ہے. آنے والا وقت عمران خان کا ہے. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.